نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسے جملے ادا ہوتے ہیں جو اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. یہ زندگی کیونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ بالخصوص وہ ان باتوں کو پہچانے، ان عقائد کو جانے، ان کلمات کا علم حاصل کرے جن کی ادائیگی اسے شرک یا کفر کی وادی میں دھکیل دے یا پھر اس کی بربادی کا سامان پیدا کر دے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ کہتا ہے، ایک بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کے نزدیک وہ ایک عام روٹین کی بات ہے، عام سا مسئلہ ہے، اس پہ غور و فکر اتنی زیادہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کا وہ جملہ اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں گروا دیتا. انہی باتوں میں سے ایک بات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وقت کو برا کہتے ہیں، دور کو برا کہتے ہیں. کوئی بات ہو، عجیب زمانہ ہی گندا ہے، زمانہ بہت برا ہے، یہ وقت بہت گندا ہے، آج کا دن بہت گندا تھا، یہ ہفتہ بڑا منحوس تھا. کہیں کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو اس میں اس شخص کی بات کرنے کی بجائے جب بھی گالی دی جائے گی، زمانے کو گالی دی جائے گی، وقت کو گالی دی جائے گی، دور کو برا بھلا، زمانہ یہ آ گیا، دیکھو جی آج وہاں گیا تھا، فلاں نے خنجر دکھا کے میری جیب کاٹ لی. کتنا گندا زمانہ آ گیا، کتنا گندا دور ہے، کتنا برا وقت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا اللہ کو گالی دیتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ کو گالی کیسے دی جا سکتی ہے؟ کہا وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. یہ بظاہر روٹین کی بات ہے، عام مسئلہ ہے، عام جملہ ہے جو ہماری زبانوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی برائی کی وجہ سے اتنا برا مسئلہ ہے، انسان ان باتوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے اعمال برباد ہو جائے. کیونکہ اللہ کو گالی دینے والا، زمانے کو برا بھلا کہنے والا مالک کو اذیت دے رہا ہے. کس معنی میں؟ کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے. زمانے کو گالی دے کر، وقت کو گالی دے کر، دور کو گالی دے کر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. کیونکہ زمانے کو پھیرنے والا، دوروں کو بدلنے والا، دنوں کو لانے والا یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل. جب یہ زمانے کو پھیرتا اللہ ہے تو جو زمانے کو گالی دے رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر مالک عز و جل فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. کفار نے کیا کہا کہ یہی ہماری زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہی ہماری زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں صرف
ہلاک کون کرتا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ مارتا ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ مارنے والا زمانہ ہے، انسان مر جاتا ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نظام سسٹم کائنات کا جو چل رہا ہے، اس کو کوئی اللہ نہیں چلا رہا، خالق و مالک اللہ نہیں ہے، پیدا کرنے والا اور موت دینے والا اللہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ مارتا ہے اور زمانہ ہی زندگی عطا کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں، بلکہ یہ اٹکل پچو اپنے پاس سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس آیت میں دہریوں کا مالک عز و جل انکار کرتا ہے، ان کے عقائد کا رد کرتا ہے کہ دہریے وہ اللہ عز و جل کو خالق و مالک نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے۔ مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ کے یہی عقائد دہریوں والے، جس کا اس آیت کے اندر انکار ہے کہ وہ آخرت پر امید نہیں رکھتے تھے۔ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ہڈی کو، وہ سیدھا ہڈی کو لا کے اپنے ہاتھوں سے مسل رہا ہے اور کہتا ہے یہ ہڈی تو مٹی ہو چکی ہے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ کیسے اٹھائی جائے گی۔ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہی دہریوں کا عقیدہ تھا کہ خالق و مالک ذات کی نام کی کوئی ذات نہیں، زمانہ مارتا ہے اور زمانہ پیدا کرتا ہے۔ یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثر اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ میٹھا۔ یہ دنیا مزے کی دنیا ہے، مزے کرو، زندگی گزارو، کون مرے گا کون اٹھے گا صرف مولویوں کی باتیں ہیں۔ اور فلسفیوں کے بھی یہی عقیدے تھے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہر 36 سال کے بعد ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ انسان مرتا ہے، دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں مشرکین کا دوسرا عقیدہ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنی موت و فنا کا اس کا سبب اللہ کی قدرت کی بجائے زمانے کی گردش کو قرار دیتے تھے، کہ اللہ موت نہیں دیتا، اللہ زندگی نہیں دیتا، بلکہ زمانے کی گردش سے، دن اور رات کے گزرنے سے یہ زمانے کی گردش ہے جو موت اور فنا کے اسباب بنتے ہیں۔ خالق اور مالک کی اس میں کوئی قدرت نہیں۔ اور اسی زمانے پر، اسی بنیاد پر وہ زمانے کو برا کہتے تھے، وہ زمانے کو گالی دیتے تھے، کیونکہ وہ زمانے میں رہتے اگر انہیں کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، کوئی غم آتا، کوئی دکھ آتا تو اس زمانے کو گالی دیتے اور برا کہتے۔ اگر آج بھی کوئی اپنے آوازوں سے، اپنے کلام سے زمانے کو گالی دے تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ دہریہ ہو گیا، لیکن کم از کم دہریوں کے اس عقیدے کی اس نے مطابقت کر لی اور مشابہت اختیار کری جس میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، اللہ نہیں موت دیتا، اللہ نہیں پیدا کرتا، یہ کائنات کا سسٹم، یہ زمانہ ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، دنوں کی گردشوں سے موت اور حیات کا سارا سسٹم چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر اللہ عز و جل کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، کیونکہ مالک کا فرمان ہے کہ زمانہ تو میں ہوں۔ یہ زمانے کو گالی دے رہا ہے تو زمانہ تو میں ہوں جو دن اور رات کا پورا نظام چلاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانہ ہے۔ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ عز و جل وہی زمانہ ہے، اگر تم اس کو گالی دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی بھی مصیبت کے وقت زمانے کو برا بھلا کہنا اہل عرب کی، اہل جہلیت کی عادت تھی۔ چنانچہ ہر مصیبت، ہر غم اور دکھ کا منبع وہ اسی زمانے کو قرار دیتے تھے، اور یہی ان کا عقیدہ بن چکا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہر مصیبت کا سبب تم زمانے کو جانتے ہو، تم زمانے کو گالی دیتے ہو، کیونکہ فاعل حقیقی وہ صرف اللہ عز و جل ہے۔
تو گویا تم نے زمانے کو گالی دے کر اللہ کو گالی دی ہے. زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشرکین کی دو قسمیں تھی. ایک وہ مشرک جو اس زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے تھے، اللہ عز و جل کا انکار کرنے والے اسی زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے تھے کہ جو غم آتا ہے، جو دکھ آتا ہے، جو تکلیف آتی ہے، وہ اس زمانے کی طرف سے آتی ہے. اور اسی وجہ سے کسی کو تکلیف آنے پر زمانے کو گالیاں دیتے تھے. آج بھی وہ لوگ اپنی زبانوں پر، اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر غور کریں جو تھوڑی سی تکلیف آنے پر کہہ دیتے ہیں دور ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، وقت ہی اتنا برا آ چکا ہے. یہی حال مشرکین مکہ کا تھا. جو تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر، غم اور دکھ آنے پر زمانے کو گالی دیتے تھے. یہ لوگ دہریے ہیں جو اللہ کا انکار کر کے زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تکلیف آتی ہے زمانے کی طرف سے. دوسرے وہ مشرک جو کائنات کے مدبر تو اللہ کو مانتے ہیں، سبب کو پیدا کرنے والا تو اللہ کو جانتے ہیں، لیکن زمانے کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں رہ رہے ہیں اور جو مصیبت اور آلام ان پر نازل ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے زمانے کو برا کہتے. بہرحال حدیث کے اندر عام اصول جو سکھایا گیا ہے اس میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانے کو برا کہنے میں 3 خرابیاں ہیں. سب سے پہلی بلا وجہ اور بلا قصور زمانے کو گالیاں دینا، حالانکہ یہ زمانہ تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ دن اور رات کا یہ سسٹم، یہ وقت، یہ زمانہ، یہ دور، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اس کے احکام کے تابع ہے، جو اس کو گالی دیتا ہے وہ گالی کا صحیح مستحق خود ٹھہرتا ہے. دوسری وجہ کہ زمانے کو برا کہنا شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی تکلیف کے موقع پر زمانے کو برا کہنے والے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف، یہ جو غم، یہ جو دکھ ہم پر آیا ہے وہ اس زمانے کی وجہ سے آیا ہے. حالانکہ نفع اور نقصان، تکلیف، نفع، فائدہ، غم، دکھ، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. جو زمانے کو اس لیے گالی دے کہ یہ تکلیف زمانے کی طرف سے آئی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور تیسری خرابی زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ زمانے کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، اصل مختار کل تو اللہ ہے. زمانے میں جو تبدیلی، دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سیلاب آئے، مصیبت آئے، بارش آئے، عذاب آئے، زلزلے آئے، بیماریاں آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب ان عذاب کی بنا پر اگر کوئی زمانے کو گالی دے رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ مالک کو گالی دیتا ہے. ان حدیثوں سے ثابت کیا ہوا کہ زمانے کو گالی دینے والا 2 مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک میں ضرور اس کا شکار ہو جاتا ہے. یا تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ زمانے کی طرف سے آئی ہے، یا پھر وہ اس کو گالی دے کر اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اور یہاں اللہ کا فرمان حدیث قدسی کیا ہے؟ وَأَنَا الدَّهْرُ. آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے زمانے کو، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں، دن اور رات کو میں پھیرتا ہوں. دن اور رات کو پھیرنے والا، دن اور رات کو بدلنے والا، زمانے کو گردش دینے والا، چاند اور سورج کو گردش دینے والا اللہ ہے. مالک فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. مالک کہتا ہے زمانہ تو میں ہوں، دن اور رات کو گردش تو میں دیتا ہوں. مسند احمد کی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کا قول نقل کرتے ہوئے، تم زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ زمانہ اللہ ہے، اور اللہ عز و جل ہی وہ ذات ہے جو
زمین و آسمان کے اندر سارا نظام چلاتا ہے، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ سارا نظام چلانے والا زمانے کی یہ گردش اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ کو گالی دی جاتی ہے۔ بظاہر ہمارے ہاں یہ روٹین کا مسئلہ ہے، بظاہر